كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے بچوں کو بھیج سکیں. بچوں کے ساتھ یہاں پر جو ہے بڑوں کی بھی تعلیم بتائی گئی تھی, سکھائی گئی تھی. یہاں پر جو ہے بچوں کی تعلیم کے وقت میں کچھ بڑے لوگ بھی آ جاتے تھے, بڑی خواتین بھی آ جاتی تھی, تو ان لوگوں کو بھی کچھ سکھایا جاتا تھا. لیکن آج جو ہے صرف چھوٹے بچوں کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ علم کو ابھارنے کا مقصد تھا, تاکہ ماں باپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے بچے میں بھی وہ چیزیں ہیں جو ان کے ابھارنے کی چیزیں ہیں. بچے کو جو ہے ماں باپ جب ایک مقام پر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش ہونے والی شخصیت ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ خوش ہونے والی ہوتی ہے وہ اس کی استاذہ ہوتی ہے. ماں تو جو ہے انگلی پکڑ کر چلاتی ہے, لیکن استاد کا کام ہوتا ہے اسے انگلی پکڑ کر دکھانا ہوتا ہے. جتنا جو ہے درجہ ماں باپ کا ہوتا ہے اتنا ہی درجہ استاد کا ہوتا ہے. ہمیشہ سے میرے یہی خواہش تھی کہ بچے جو ہے میں جیسا کروں اس سے جو ہے میرے سامنے وہ نتیجہ مل سکے. ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہم جیسے بچے ویسے رہنا یا ہمارے سے 2 قدم آگے چلے جانا. ویسے ہی جو ہے ٹیچر کی بھی خواہش یہ ہوتی کہ جو ہم نے سکھایا وہ لوگوں کے سامنے وہ پیش کرے, تاکہ اس سے جو ہے ماں باپ اور ٹیچر کا جو ہے نام روشن ہو سکے. یہی وہ بچے ہیں جو کل کے دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظرون إلى السماء كيف بنيناها ونزيناها ولها من فروج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سوداگر شاویز الرحمان ہے. میرے والد کا نام سوداگر شہباز الرحمان ہے. میں آپ کے سامنے سوروں کے نام اس کے معنوں کے ساتھ پیش آنا چاہتا ہوں. سورہ فاتحہ کھولنے والی. سورہ بقرہ گائے. سورہ عمران عمران کی اولاد. سورہ نساء عورتیں. سورہ مائدہ دسترخوان. سورہ انعام جانور.
سورہ انفال اموال غنیمت، سورہ توبہ معافی، سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام، سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام، سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ رعد بادل کی گرج، سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ الحجر ایک مقام کا نام، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، سورہ کہف غار، سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، سورہ طٰہٰ حرف تہجی کے 2 حرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد الرحمان جو چھوٹی عمر میں اچھے سے یاد کیا ہے الحمدللہ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں رقیہ کو جو اسماء و صفات یعنی اللہ کے 99 نام کو بیان کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رقیہ ہے، رقیہ بنت محمد سلیم ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نامات سنانا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم میاں رحم کرنے والا، المالک بادشاہ، القدوس میاں پاک، السلام سلامتی دینے والا، المومن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی دینے والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری وجود دینے والا، المصور صورت بنانے والا، الغفار بڑا بخشنے والا، القہار غلبے والا، الوہاب بڑا ادا کرنے والا، الرزاق رزق ادا کرنے والا، الفتاح بند کو کھونے والا، العلیم جاننے والا، الخاسس تندرست سے رزق ادا کرنے والا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں رشدہ عنایہ کو جو آئیں اور قرآن کے پاروں کے نام سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رشدہ بنت عبد المالک ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے پاروں کے نام پیش سنانا چاہتی ہوں۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم، پارہ نمبر 2 سیقولو، پارہ نمبر 3 تلک الرسول، پارہ نمبر 4 لن تنالو، پارہ نمبر 5 والمحصنات، پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ، پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا، پارہ نمبر 8 وَلَوْ أَنَّنَا، پارہ نمبر 9 قَالَ الْمَلَأُ، پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا، پارہ نمبر 11 يَعْتَذِرُونَ، پارہ نمبر 12 وَمَا مِن دَابَّةٍ، پارہ نمبر 13 وَمَا أُبَرِّئُ، پارہ نمبر 14 رُبَمَا، پارہ نمبر 15 سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ بلانا چاہوں گی فواز غالب کو جن تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور ذرا سر جھکا کے دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے
نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے شریعت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھاؤ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنا واجب ہے۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو دن اور رات میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسافر پر فرض ہے، مقیم پر فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے، امیر پر فرض ہے، غریب پر فرض ہے، حاکم پر فرض ہے، محکوم پر فرض ہے۔ نماز مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے۔ نماز کو دور شریعہ میں نافذ کی گئی ہے۔ نماز کافر اور درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے، جس کو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندہ اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنا۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ نماز کے درمیان نماز چھوڑنا، نماز اسلامی بنیادی ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی اور آخری لمحے میں بھی فرمایا، اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم نماز پابند کرو اور غلام لوڈیوں کا حقوق پورا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز پابند کرو اور زندگی میں نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ اور علم میں اضافہ کریں، آمین۔ دعوت دیتی ہوں بیان کو جو آئے اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے بن محمد فہیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس تقریر کا عنوان ہے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی جمعے کے رات سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اسی سے لے کے بیت اللہ تک روشنی ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کا درود مجھ پر پڑھ کر پیش کیا جاتا ہے، پر جو بندہ مجھ پر درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور جمعے کے روز یا جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام خصوصی طور پر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی دے ان بچوں کو۔ اب دینا چاہتی ہوں عمر کو، جو آئیں اور سورہ فیل کی تفسیر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں اور میرے بھائیوں اور محترم سامعین، آپ سب کے سامنے میں ایک عنوان لے کر آیا ہوں جو کہ سورۃ الفیل کی ترجمہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ترجمہ: اے نبی، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا، پھر ان کے اوپر جند کے جند پرندے بھیجے جو کہ ان پر مسور کی دانے کے برابر کنجر کی کنکھریاں پھینک رہے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے گائے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ قرآن بہت خوبصورت تھی. اللہ اور آباد کرے دین اور دنیا کی پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرا نام صلاح طیبہ بنت خواجہ معین الدین ہے. آج میرا تقریر کا عنوان ہے نماز کے شروط. نماز صحیح ہونے کے لیے مدرجہ ذیل شروط کا پایا جانا ضروری ہے. بدن کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، صدر کو چھپانا، مرد کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے سے ہتھیلیوں کے علاوہ جسم چھپانا ضروری ہے. نماز کا وقت ہونا، قبلہ رکوع ہونا، دل میں نماز کی نیت کرنا. اگر ان شروط میں سے ایک شرط بھی بغیر کسی عذر کے ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز ادا کرے. جزاک اللہ خیر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سوداگر فواز الرحمن بن سوداگر شہباز الرحمن ہے. میں آج آپ لوگوں کے سامنے نماز کے ارکان اور واجبات پیش کرنا چاہتا ہوں. نماز کے ارکان 14 ہے. پہلا، قیام یعنی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. دوسرا، تکبیر تحریمہ کہنا. تیسرا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. چوتھا، رکوع کرنا. پانچواں، رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جانا. چھٹواں، 7 اعضاء سے سجدہ کرنا. ساتواں، سجدے سے سر اٹھانا. آٹھواں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. نواں، آخری تشہد میں بیٹھنا. 10واں، آخری تشہد میں تحیات پڑھنا. 11واں، آخری تشہد میں درود پڑھنا. 12واں، دونوں سلام پھیرنا. 13واں، تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا. 14، تمام ارکان کو ترتیب وار ادا کرنا. اگر ان ارکان میں سے کوئی ارکان عمدن چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جائے گی. اگر کوئی سہو چھوٹ جائے تو یاد آنے پر اسے ادا کر کے سجدہ سہو کر لینا چاہیے. نماز کے واجبات 8 ہے. پہلا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کہنا. دوسرا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام اور منفرد دونوں کے لیے کہنا ضروری ہے. تیسرا، ربنا ولک الحمد کہنا امام، منفرد اور مختبی ہر ایک کے لیے کہنا ضروری ہے. چوتھا، رکوع کی دعا پڑھنا. پانچواں، سجدے کی دعا پڑھنا. چھٹواں، دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا. ساتواں، پہلے تشہد میں بیٹھنا. آٹھواں، پہلے تشہد میں تحیات پڑھنا.
اگر ان واجبات میں سے اگر ایک واجب بھی آمدن چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی سحر چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لینا چاہیے، نماز درست ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی عمر میں واجبات کو بہت اچھے سے پیش کیا، الحمدللہ۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں اسماء اور سمیہ کو، جو آئیں اور عقیدے کے بارے میں کنورسیشن یعنی مکالمہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن خیریت بہن؟ الحمدللہ، آپ خیریت؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام راحت اسماء ہے۔ میرا نام سمیہ افروز ہے، بنت عطا۔ آپ کو میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور پوچھیے۔ اسلام کی کتنی ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایمان کی کتنی ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم نے کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیا شرک کا گناہ بغیر توبہ کی معاف ہو سکتا ہے؟ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ سجدہ کس کو کرنی چاہیے؟ سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ دعا کس کو کرنا چاہیے؟ دعا صرف اللہ کے لیے اللہ کو کرنا چاہیے۔ ہم نے مدد کس کو مانگنی چاہیے؟ مدد صرف اللہ کو مانگنا چاہیے۔ کفر کیا ہے؟ کفر اللہ اور اس کے بات کو انکار کرنے والوں کو کفر کہتے ہیں۔ قربانی کس کے لیے دینا چاہیے؟ قربانی صرف اللہ کے لیے دینا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک مقبول دین کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک مضبوط دین اسلام ہے۔ کیا اسلام ایک مکمل دین ہے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق اللہ زبان سے اسلام کو ماننے والے اور دل سے انکار کرنے والوں کو کفر کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ مہلک بیماری ہے، جس کو ہم شرک کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم سامعین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، آئیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اس کو معاف کر دے گا۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو ایک طرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف درگاہوں، مزاروں اور قبروں پر جا کر سجدہ کرتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہی شرک ہے۔ اس کو مرنے سے پہلے اگر کوئی انسان نے توبہ نہیں کیا تو وہ سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ تو ایک عام انسان کی بتائی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے نبی، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم سب کو شرک سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیش کرنا چاہتی ہوں. قم اٹھنا، اجلس بیٹھنا، یاکلو کھانا، یشربو پینا، یمشی چلنا، یقرؤ پڑھنا، یکتبو لکھنا، یجری بھاگنا، یضحکو ہنسنا، یغسلو نہانا، یغسلو نہانا، یستیقظ اٹھنا، یبکی رونا، اسکت خاموش رہنا. جزاک اللہ خیر. میں دعوت دینا چاہتی ہوں عریفہ کو جو آئیں اور خدمت خلق کیا ہے وہ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. صدر جلسہ، محترم سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے. اسی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے خدمت خلق. محترم سامعین، آج کل دنیا داری بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہم دنیا کمانے میں اس قدر اندھے ہوں گے کہ ہم سب کو بھول چکے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور اخلاق میں گراوٹ بڑھتی ہی جا رہی ہے. لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلقات کم ہوتے جا رہا ہے. لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو رہا ہے. رشتے ناطے کا ہمیں بالکل بھی خیال نہیں. لوگوں کی مجبوری کا احساس نہیں. لوگوں کی تکلیفیں میں نہیں تڑ پا رہی. لوگوں کی مجبوریوں کے خاتمے کا ہم نے کیا انتظام کیا؟ لوگوں کا درد رکھنا بڑا کام ہے. مطلبی بننا آسان ہے مگر لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بڑا مشکل کام ہے. محترم سامعین، مخلوقات کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہونا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بے چین ہونا ایک بہترین وصف ہے. جانوروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہونا ایک اچھی بات ہے. انسان کی سب سے بڑی خدمت راہ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانا ہے اور مخلوق کو اس کے خالق سے ملانا ہے. یتیموں کے کام آنا، بیووں اور مسکینوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ایک بہترین انسان ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. بندوں جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتے ہیں اس وقت اللہ اس کی مدد میں لگا رہتے ہیں. خدمت خلق کی قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب صدقہ ہے. پھر کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا، نابینا کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مومن سے دنیا کی کسی سختی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو مفلس مہلت دے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا. جو عیب کو چھپائے گا اللہ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں چھپائے گا. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے دلوں میں جگہ دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زیدان ہے. میرے والد کا نام سید عبد الرحیم ہے. آج کا میرا ٹاپک ہے دعائیں. علم میں زیادتی کے لیے دعا. ربی زدنی علما.
ماں باپ کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماری کے وقت ایوب علیہ السلام کی دعا، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مشکلات کے وقت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گناہوں سے بخشش کے لیے آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اہل و عیال کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ والدین کی مغفرت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کام میں کامیابی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شیطان کے شر سے بچنے کی دعا، ربی اعوذ بک من حمزۃ الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ کسی مصیبت کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مریم احمد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، دین میں سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں سب سے اچھا طریقہ جس سے ہدایت دی جا سکتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ والشر، میرے مدد کا دعا، سب سے بری چیز نے کاموں میں دین میں نئی چیز ایجاد کرنا۔ وکل محدث بدعہ، اور ہر نئی چیز دین کی جہت سے وہ بدعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرے قربانیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سوتے وقت کی دعا، اللہم باسمک اموت و احیا۔ سوتے وقت کے اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ سفر کی دعا، سبحان الذی سخرنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا نام عبد المالک خدا ہے۔ آج تمنا کے سامنے میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتی ہوں۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
الضالين آمين جزاك الله السلام علیکم